محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری
جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا بھلا تم سمجھو گے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، اور تمام مخلوقات سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ اپنے اس پاک کلام میں جو انسانوں کے نام اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے یہ قرآن ہم نے نہایت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی بات سمجھنے والا، نصیحت کی طرف دھیان دینے والا ہے، کوئی بات کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہو؟ وہ بے نیاز اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل ایمان کو بلاتا ہے۔ کہیں اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے ایسا کیا کاروبار کی مصروفیات میں آ کر، دولت کی بہتات اور اس کی طلب میں آ کر، اولاد کی محبت، ان کی پرورش کی مصروفیات میں پڑ کے اگر کوئی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو یقیناً ایسے لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ جس نے مال دیا، مال کمانے کے اسباب اور ذرائع دیے، جس نے اولاد دی، جو منعم حقیقی ہے، جو اس کو فراموش کر بیٹھے، جو اس اللہ کو بھلا دے، اس کے قوانین اور احکام فراموش کر بیٹھے، اس کے دین کی پرواہ نہ کرے، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دے، اس سے بڑا گھاٹا پانے والا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے تو کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسے سودے کی خبر دوں، ایسی تجارت کی اطلاع کروں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوا سکتی ہے۔ اب غور کریں، اللہ کو کیا پڑی ہے اس بات سے کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے؟ اور حقیقت میں ایسا ہوا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کی روحیں ان کی پشتوں سے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دونوں مٹھیوں میں لے کے ایک مٹھی کو ادھر کر دیا اور ایک مٹھی کو ادھر کر دیا، فرمایا یہ اس کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے ہے، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ادھر جاتا ہے یا کوئی ادھر جاتا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ سب لوگ جہنم میں چلے جائیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ سارے لوگ جنت میں آ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمزوری سقم نہیں آئے گا، اللہ کے لیے انتظام کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ غنی رب، وہ غنی ذات کہتا ہے کیا میں تمہیں ایسا سودا بتلاؤں تنجیکم من عذاب علیم، کہ تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ سودا کیا ہے؟ وہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو تم۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو اور یقین کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال و جان کے ذریعے جہاد کرنے سے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت، زندہ رہنے کی محبت، یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تم زمین کی طرف بوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہو، بوجھل ہوتے ہو، زمین کی طرف گرے جاتے ہو، تم سے اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل ہوتے ہو، پھر اللہ سوال کرتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگانی کو پسند کرنے لگ گئے ہو؟ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یہ دنیا کی زندگانی ساری کی ساری آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا نفع، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا سودا ہے۔ متاع ختم ہو جانے والا سامان، متاع عارضی فائدہ، متاع جو وقتی ضرورت پوری کر دے انسان کی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے۔ یہ دنیا ساری کی ساری آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ اس کے لیے، اس مال کی خاطر تم جہاد سے کرنی کتراتے ہو۔ الا تنفروا، فرمایا سنو، جب اللہ تمہیں جہاد کی طرف بلائے اور تم نکلنے سے انکار کر دو، تم نکلنے سے بوجھل ہوتے چلے جاؤ، اگر ایسا ہوا یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب علیم سے دوچار کرے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تمہیں مٹا کے تمہاری جگہ پہ ایک دوسری قوم لے آئے گا۔ گویا اللہ نے جہاد سے روح گردانی کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے، جو جہاد سے جان چھڑانے اور جی چرانے والے ہیں، اللہ انہوں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو بلیا میٹ کر کے، ان بزدلوں کو ختم کر کے اللہ بہادر قوم کو لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم اگر اس کے دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم اس کے دین کی خدمت اور چاکری اپنے زندگی کا منہج اور مشن نہیں بناؤ گے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوموں کو لے آئے گا۔ پھر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان والے لوگ کون تھے؟ معلوم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن قرآن صرف صحابہ کے زمانے تک نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے دین سے روح گردانی اختیار کر لے، واپس پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایک دوسری قوم لے کے آئے گا، اس قوم میں خصوصیات کیا ہوں گی، خوبیاں کیا ہوں گی؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ گویا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اور پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اللہ جو دوسری قوم لے کے آئے گا، اور سنیں اللہ نری دھمکیاں نہیں دیتا، اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی بدولت ہم بچے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح پہلی امتوں اور قوموں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی عذاب کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، اللہ میری امت کو ایسے تباہ نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہمیں بچائے لے جا رہی ہے۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ اللہ رب العالمین ہے، دعا قبول کر لی اس نے۔ آپ نے فرمایا کہ عام عذاب میں پوری کی پوری امت میری ہلاک نہیں ہوگی، ہاں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، اور وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آتا ہے،
قحط سالی ہو جاتی ہے، سیلاب اور طوفان آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں نہیں دیتا، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ فرمایا یہ اگر مکے والے نہیں مان رہے ہیں میرے نبی، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، نہ مانے، ہم نے اور قومیں اس کے لیے متعین کر رکھی۔ مکہ والوں کو جانے کس بات کا گھمنڈ تھا، کیا ناز تھا انہیں، کس برتے پر وہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی ان کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ جو دوسری قوم لائے گا وہ کیسی قوم ہوگی؟ وہ قوم اللہ کو اپنا محبوب بنائے گی، اور وہ قوم اللہ کی محبوب بھی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ آج یہ صورتحال مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں سے محبت کی بجائے کہتے ہیں انسانیت سے محبت ہونی چاہیے۔ انسانیت کی ہمدردی اور چیز ہے۔ اللہ کے سب نبی ساری انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی اللہ کا پیغام لے لے کے ان کے پاس پہنچتے، وہ پتھر مار مار کے لہو لہان کر کے بے ہوش کر کے پھینک دیتے۔ اللہ کے نبی جب ہوش میں آتے پھر اسی قوم کے پاس جا کے دوبارہ انہیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جو محبت ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، مددگار ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن آج دنیا سے ایمان کا یہ تصور مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی اپنی سیاست ہے، علاقائی اور مقامی سیاستیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بدعمالی کی وجہ سے، ہمیں اپنی بدبختی کی وجہ سے ایسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے محبت نہیں ہے۔ مومن کے لیے سہارا نہیں بنتا، مومن کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات اتنی سیدھی ہے، اگر ایمان والوں کی ہمدردی اور خیر خواہی اس دل میں نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، کون سی قوم؟ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ رسول اللہ کے صحابہ کی بھی یہی صفت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھتے نہیں آپ؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں سارے مل کر یہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ فولادی وہ قوتیں کہاں گئی آج؟ پوری قوم دھنیا پی کے سو رہی ہے، قوم سے مردانگی نکالی جا رہی ہے، قوم سے غیرت نکالی جا رہی ہے، قوم سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جا رہی ہے، اور مردہ لاشیں پھر رہی ہیں، ایمان سے خالی، غیرت سے خالی، دینی حمیت سے خالی مردہ لاشیں پھر رہی ہیں۔ اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ ادھر کافروں کے گیت کہے جاتے ہیں، المیات اصل میں یہی ہے، ہم نے دین محمد چھوڑا اور پوری دنیا پہ رسوائی کا استعارہ بن کے رہ گئے ہیں۔ ایمانداری ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، خیر خواہی ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، دیانت ختم ہو گئی، سچائی ختم ہو گئی، سچائی اور دیانت سے کاروبار ختم ہو گئے، تجارت میں دھوکہ، معاملات کے اندر دھوکہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ 2 نمبری اللہ کے دین کی میں بھی داخل کر دی، مال بھی 2 نمبر بیچتے ہیں، دین بھی 2 نمبر بیچنے والے آ گئے۔
دین و ایمان کے بھی سوداگر جو لوٹ کے سب کچھ لے جاتے ہیں، اور کاروبار کے بھی سوداگر جو سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ پھر کہنا پڑتا ہے جی وہ بڑے ایماندار لوگ ہیں جی، بڑے دیانتدار ہیں جی، بات کے بڑے پکے ہیں، مسلمانوں میں دیانت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، دھوکہ ہے، دو نمبری ہے۔ لیکن اللہ کو جو قوم پسند ہے، کون سی قوم؟ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر بڑے نرمی کرنے والے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت بھاری۔ تیسری بات یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں پھر جہاد کرتے ہوں گے۔ جو اللہ بدل کر قوم لائے گا وہ اس قوم کی تیسری خوبی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ دوستو یہ جہاد ہمارا شعار تھا، اور یاد رکھیے اس امت نے جب پھر دنیا میں ابھر کے اوپر آنا ہے، اور ضرور آنا ہے، اس بات کا ایمان رکھیے کہ ضرور آنا ہے، اس وقت بھی امت جہاد کے راستے پر ہوگی۔ اس لیے یہ سبق اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اور بزدل نہ بنائیں اپنی نسلوں کو، بہادر بنائیں، انہیں دلیری سکھائیں، انہیں وہ علامہ اقبال نے شاید یا کسی شاعر نے کہا ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، انہیں وہ سکھائیں، انہیں پلٹنا جھپٹنا سکھائیں، بزدل نہ بنائیں، اور ڈرا ڈرا کے نہ مارو کرونا آ گیا، کس بات کا خوف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کی، وہ نصیحت یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ فرمایا کہ ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ ساری مخلوق تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تمہارے حق میں، ایکا کر لیں کہ اس کو نفع پہنچانا ہے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نفع جو اللہ نے خود تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اپنی نسلوں کو یاد کروائیں، نفع نقصان سارے کے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نقصان کا بادشاہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ من یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو من یردک بخیر فلا راد لفضلہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ قوم اپنی نسلوں کو بزدل نہ بنائیں، بہادر بنائیں، بہادری کا سبق سنائیں، انہیں بتائیں کہ نفع اور نقصان میں رجوع کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کو جب کوئی خوشی پہنچتی پھر بھی نماز پڑھتے اور شکرانے میں لمبی نماز ادا کرتے، اور جب کوئی غم پہنچتا تکلیف آتی پھر بھی جلدی سے نماز پڑھتے اور لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسی قوم لائے گا یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ امت یہ جہاد کی امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ جہاد تو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے اس سے دبایا نہیں جا سکتا، اسے دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جائے اور جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، اور اس کا نام ہی اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے ان کا ایمان ہلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ امت مسلمہ یہ حقیقت میں یہ مجاہد قوم ہے، یہ بہادر قوم ہے۔ اور یار شیر مرے ہوئے کی بھی بڑی دہشت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ امت مری بھی ہوئی ہے اس وقت اگرچہ، لیکن اس کی ایک دہشت ہے، انہیں پتہ ہے اس کے اندر سے جہاد کی چنگاریاں سن گئی ایک دن۔ تو اللہ کون سی قوم لائے گا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور تانے دینے والوں کے تانوں سے کبھی گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، یار لوگ کی فلانی گال کر دیں، وہ ڈریں گے نہیں۔ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اصل بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مذاق کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ لوگوں کے مذاق اور استہزاء سے کبھی خوف نہیں کھاتے، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اپنے روزمرہ کے کاموں میں ذرا اس آیت کو بھی شامل کریں نا. رات کو سوتے وقت اپنا حساب کریں کہ کل کے لیے آج میں نے کیا کیا ہے. کل کے لیے اچھے اچھے کام دنیا میں بڑی دنیا کر رہی ہے, بڑے لوگ کرتے ہیں, لیکن اب ایسا امتحان آ گیا, ایسی مصیبت آ گئی, اب وہ فوٹو سیشن تو کم از کم ضرور ہوتا ہے کسی بھی اچھے کام پر. فیس بک جیب میں ہے, نیکی کر فیس بک میں ڈال. کہیں بیٹھے چائے پی رہے ہیں جی تو فوٹو ڈال دی. فلاں ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا رہے ہیں فوٹو ادھر ڈال دی. فلاں پروگرام میں شامل ہوئے ہیں فلاں کے کھڑے ہو کے سیلفی لے لی فوٹو اس پہ ڈال دی. کتنا بڑی مصیبت ہے, کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا فتنہ ہے. جو بھی نیکی کرنی ہے فیس بک میں ڈالنی ہے. اللہ فرماتا ہے کل کے لیے سوچو کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھے, غور کرے اور غور کرتا رہے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ورنہ کل کیا ہوگا, جب وہ کل آ جائے گی پھر بندہ روتا پھرے گا, دعائیاں دے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہوتا. الفاظ پہ غور کریں, دونوں آیتوں میں الفاظ ایک ہیں. ادھر کیا الفاظ ہیں, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, قدمت آگے بھیجنا. اور ادھر کیا ہے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں نے اپنی حیات زندگی, گویا وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا کہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. ہم زندگی سے سمجھتے رہے, وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. کل کے لیے کیا بھیجا ہے سوچے ہر شخص. اور دوبارہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واتقوا اللہ. یہ اللہ نے دو باتیں فرمائی ہیں, اور طے کے اندر پہلے بھی تقویٰ بعد میں تقویٰ, اور درمیان میں کیا بات ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بات سمجھا دی کہ متقی انسان تو وہی ہے جسے کل کی فکر ہوتی ہے. کل کی فکر سے جینے والا ہی متقی ہے. جو کل کی فکر سے آزاد ہو گیا اس میں تقویٰ کیا آ سکتا ہے. ذرا سوچیں کتنوں کو فکر ہے کل کی. کتنے ہیں ہم میں سے جو رات کو سوتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوں کل کے لیے کیا کیا ہے, کل کے لیے تیاری کیا ہے. اور آگے فرمایا, تنبیہ کر دی, ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے, اللہ باخبر ہے اس سے, اور مکمل طور پہ باخبر ہے. تمہاری نیت یہاں کیا ہے, تمہارے یہاں کیا ہے, کل کا تمہارا ارادہ کیا ہے. فإنه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اللہ تمہارے بے سارے کے سارے جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے. اللہ ایمان مانو سے مخاطب ہے. کل کی فکر کرو. اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم, اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, ولا خلۃ, کوئی قریبی دوستی جگری یاری کام نہیں آئے گی, ولا شفاعہ, اور نہ کوئی سفارش کام آ جائے گی. اللہ نے اس دن کی ہولناکی اور خطرناکی بیان کر دی. 3 باتوں کے بارے میں فرمایا, ورنہ مشکل وقت میں, کڑے وقت میں, برے حالات میں انسان کو اپنے قریبی دوست ضرور یاد آتے ہیں. یا میرا فلاں دوست اگر ہوتا نا آج یہاں تو اس نے میرے ساتھ کھڑے ہونا تھا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میری سفارش کر دے, میرا کام بن سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کوئی سفارشی بن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اس دن. کتنے پیسے لے آؤ تمہاری جان چھوڑ دیں گے. اللہ اتنا بے نیاز ہے, یہاں کوئی آدھی کھجور دے دے اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے. آدھی کھجور کیا حیثیت رکھتی ہے, آدھی کھجور دے دے, اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کر لی, اور اللہ اس آدھی کھجور کو ایک پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے, اور جہنم کی آگ اس پہ ٹھنڈی کر دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
زمین پوری بھر کے کوئی سونے کی لے آئے، اتنا اور سونا بھی لے آئے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، سودا نہیں ہوگا اس دن۔ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، قل لی عبادی الذین آمنوا، وہاں عباد کا لفظ ہے، اے میرے نبی میرے وہ بندے، ذرا غور کریں الفاظ پر اور ان کا وزن چیک کریں، اللہ بندوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ جب بندوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے کہ میرے بندے ہیں، اللہ کے بندے، لہٰذا سند دیکھو کتنی بڑی سند ہے، اور اس کی ذرا ویلیو چیک کرو ایمان کے ترازو میں ڈال کے، میرے بندے۔ یار اللہ کے بندے ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کم اعزاز نہیں ہے اللہ کے بندے ہونا۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ پتہ چلتا ہے فیصلوں سے، یہ پتہ چلتا ہے کردار سے، یہ پتہ چلتا ہے اقدامات سے، یہ پتہ چلتا ہے انسان کے عمل سے اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے یا آخرت کا بندہ ہے، یہ کردار سے فیصلے سے پتہ چلتا ہے۔ اے میرے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کیا کریں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا کریں، قائم کریں نماز۔ بندے رب کے اور بے نماز بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے رب کے اور نماز کے وقت کی پرواہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حیرت کی بات نہیں ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کے ہر کارے، اللہ کے ایلچی اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 دفعہ۔ اور ہر دفعہ کوئی بندہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دے، وہ پھر بھی اللہ کا بندہ ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ مومن ہے۔ کیسی حیرت کی بات ہے۔ فرمایا میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے علانیہ بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی خرچ کرتے رہے، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خاموشی سے خرچ کرنا۔ پتہ ہے کتنا اجر ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں سن لیں صحیح بخاری کی، جس آدمی نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کر اور فیس بک میں ڈال، نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، اس کے اپنے جسم سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ خاموشی سے خرچ کرو، پتہ ہی نہ چلے، بڑے بڑے کام ہو جائیں، یار ادھر تو اعلان ہو رہا تھا، کام کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ نے کروا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندے نے ارادہ کیا کہ میں صدقہ کرتا ہوں، ریاکاری کے ڈر سے رات کے اندھیروں میں نکلا، کسی کو دے کے آ گیا۔ اگلے دن باتیں ہو رہی تھی، یار پتہ چلا کہ کسی فاحش عورت کو دے آیا ہے، فاحش عورت تھی، باتیں ہو رہی تھی، لو جی ان سے فلانیاں بھی لوگ کی صدقے دینے لگ پہ، پریشان ہو گیا بیچارہ، یا اللہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ دکھاوا نہ ہو۔ پھر اس نے کچھ پیسے جمع کیے، کچھ عرصے کے بعد پھر عزم اور ارادہ کیا کہ اب میں پھر خرچ کروں گا، پھر اسی طرح رات کے اندھیروں میں نکلا، صدقہ کر کے آ گیا۔ باتیں ہونے لگ گئیں، لو جی اب تو چوروں کو بھی صدقہ ملنے لگ گیا، چوروں کو، چور بھی زکاتیں دیتے ہیں اب تو۔ بیچارہ پھر پریشان، کچھ ٹائم گزرا، اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں کسی صحیح آدمی مستحق کے ہاتھ میں دے کے آؤں گا، کچھ مال جمع کیا، پھر خرچ کرنے کے لیے گیا، دے کے آ گیا، پتہ چلا کہ جس کو دیا تھا وہ بہت بڑا ساہوکار بندہ تھا، لیکن ہے کنجوس رج کے، کپڑے بھی انے پڑھنے پڑھانے کے دیکھ کے رہ مائے بیچارے تھے، پرلے درجے کا کنجوس، لے بھی لیا اس نے۔ باتیں ہونے لگے، لو جی اب تو ساہوکاروں کو بھی صدقہ ملنے لگ گئے۔ بیچارہ بندہ ہمت ہار بیٹھا، پریشان ہو گیا۔ خواب میں اسے کوئی آواز آئی اللہ کی طرف سے کوئی، اور تم نے جو خرچ کیا ہے وہ مال اتنا صاف تھا، نیت اتنی پاکیزہ تھی، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے وہ فاحش عورت اس بدکاری سے توبہ کر لے، وہ ہو سکتا ہے چور کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور جو کنجوس ساہوکار ہے اسے بھی شرم آ جائے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگا۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں ایمان والو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن سودے بازی نہیں ہوگی، جس دن کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، اور